میں نے کہا اس طریقے سے ایک دائی ہے جو جیل کے اندر ہے اور میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ مظلوم ہے۔ اس کا مطالبہ والد کا یہ ہے کہ میں نے لازماً اپنی بیٹی کا انتقام لینا ہے اور میری بیٹی کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے ان کو پیشکشیں کی، میں نے کہا ہم آپ کو گھر بنا کے دے دیں گے، ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنا معاوضہ دیں گے، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ ایک ہی تھا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تنازل نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آخری جس بات اللہ نے میری زبان سے یہ بات نکلوائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، مراکش کا ایک رہنے والا شخص سعودی عرب کی جیل کے اندر، ریاض کی بڑی مشہور جیل ہے ملز جیل، اس کے اندر کئی سالوں سے 11-12 سال ہو چکے تھے، جیل کے اندر محبوس ہے۔ الزام اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اور سبحان اللہ کیس چل رہا ہے، لیکن کیس کے اندر کوئی سکم ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ اس نے واقعی قتل کیا ہے، لہذا فائلیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ اور اس دوران میں یہ شخص، یہ مراکشی، یہ ماشاءاللہ ایک دائی بن کے ابھرتا ہے۔ جیل کے اندر اس نے تبلیغ، دعوت کا کام، جو قیدی ہیں ان کو جماعتیں کروا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، کیونکہ عرب کا رہنے والا تھا، عربی زبان اس کی مادری زبان تھی، حافظ قرآن بھی تھا، عالم دین بھی تھا، بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے کا جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جیل کے اندر جاتا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، میں اس دائی سے ملا، گفتگو ہوئی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اوپر ظلم ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی ہے، یا اس کے مقدمے کے اندر وہ پختگی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے ذمہ دار ایک امیر سے بات کی، میں نے کہا اس طریقے سے ایک دائی ہے جو جیل کے اندر ہے اور میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ مظلوم ہے۔ خیر، انہوں نے کہا اگر ایسی صورتحال ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہرحال ایک طرف انہوں نے یہ بات کہی، دوسری طرف مجھے کہنے لگے کہ اگر وہ واقعی اتنا دعوت کا کام کر رہا ہے، خیر کا کام کر رہا ہے، تو چونکہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ مغرب کے اندر، مراکش کے اندر مقیم ہیں، اس کا والد، اور اس کا مطالبہ والد کا یہ ہے کہ میں نے لازماً اپنی بیٹی کا انتقام لینا ہے اور میری بیٹی کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے۔ تو امیر کہنے لگا ایسا کرے کہ اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے، ان کو کچھ مال و متاع، پیسہ جتنا مانگ لیں، کیا حرج پڑتا ہے؟ اگر ایک آدمی، ایک دائی ہے، اچھا آدمی ہے، اگر وہ چھوٹتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو دائی جو اس واقعے کا راوی ہے ناظرین اکرام، اس نے کہا کہ امیر اگر آپ اجازت دیں تو میں مراکش جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا چلے جاؤ جا کے اس کے جو لاحقین ہیں، اس کے والدین ہیں، ہاں جی، اس لڑکی جو مقتولہ ہے اس کے والد سے جا کے ملو، وہ تنازل دے دے، لکھ کے دے دے، اور جتنا مرضی پیسہ لے لے، کیا فرق پڑتا ہے ہمیں۔ یہ دائی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں رباط چلا گیا، ایڈریس میں نے جیل کے حکام سے لے لیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تلاش کرتے 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 اس مقتولہ کے والد تک پہنچ گیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اس نے سڑک کے اوپر اس نے ایک تھوڑا سا رومال بچھایا ہوا اور اس کے اوپر وہ سگریٹ بیچ رہا ہے۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی، شکل و صورت دیکھی، تو پتہ چل رہا تھا انتہائی غریب آدمی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس کو تعارف کرایا، میں سعودی عرب سے آیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا میری بات سن، اگر تو آیا ہے میری بیٹی کے حوالے سے کہ میں اپنے اس قاتل کو، جو اس کا خامد ہے، جس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے، ان کے مطابق میں کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دائی تھا کہتا ہے کہ میں اس کی بات سنتا رہا، اور پھر میں نے تھوڑی سی حکمت سے کام دیا۔ میں نے اسے کہا بات یہ ہے یار، بات سنو، میں تو سعودی عرب سے آیا ہوں اور میں نے اہل مراکش کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بڑے اہل کرم ہیں، اہل فضل ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے
اس کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو مراکشی کھانے کھلاتے ہیں، اور تو مجھے سڑک کے اوپر کھڑے کھڑے جو ہے مجھ کو اس طریقے سے۔ خیر وہ جو مقتولہ کا والد تھا اس کو خجالت محسوس ہوئی، کہنے لگا ایسا ہے کہ جس وقت میں اپنی یہ بساط لپیٹوں گا، ہاں جی، جب دکانداری اپنی ختم کروں گا تو ٹھیک ہے، تو میرے پاس گھر آ جانا۔ گھر اس کا وہاں سے قریب ہی تھا۔ وہ دائی کہتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا، خیر اس نے اپنا جب وہ دکان، چھوٹی سی دکان اس نے ختم کی، گھر گیا، کہتا میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں پہ جس وقت داخل ہوا تو وہاں پر تقریباً 5-6 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے میں نے پھر جا کے وہی ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، آپ کی بیٹی تو چلی گئی ہے دنیا سے، اگر وہ زندہ ہو کے آ بھی جائے تو اس نے آ کے تمہیں یہی مشورہ دینا ہے کہ معاف کر دو، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی ساری جتنا میرے پاس علم تھا، انداز تھا، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو مرضی باتیں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ کہو کہ ہم اپنی بیٹی کا خون معاف کر دیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لو جی، انہوں نے کھانا وانا جو اس کی وہ مہمان نوازی کر سکتے تھے وہ کی انہوں نے۔ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا دیکھو بات سنو، دروازہ بند نہ کرو، میں کل پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ کہنے لگے آج بھی ہمارا یہی جواب ہے، کل بھی ہمارا یہی جواب ہے، پرسوں بھی ہمارا یہی جواب ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے، ہم چاہتے ہیں اس سے بدلہ لیا جائے، قتل کا بدلہ قتل۔ خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی طریقے سے میں نے کہا کہ اگلے دن پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ اگلے دن پھر میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ 6 رشتہ دار اس لڑکی کے ماں کی طرف سے اور 6 رشتہ دار اس کے باپ کی طرف سے، اور 13واں آدمی جو ہے یہ خود تھا، یعنی 13 آدمی اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ کہتا پھر میں نے جا کے ریکویسٹ شروع کر دی، میں نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو پیشکشیں کی، میں نے کہا ہم آپ کو گھر بنا کے دے دیں گے، ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنا معاوضہ دیں گے، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ ایک ہی تھا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہم تنازل نہیں دیں گے۔ کہتا ہے کہ جس وقت میں مایوس ہو گیا، اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شخص بڑا حکیم آدمی تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور وہ شخص ہماری نگاہ میں مظلوم ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے آخری جس بات اللہ نے میری زبان سے یہ بات نکلوائی، میں نے کہا دیکھو اگر تم اس کو معاف کر دو تو میں تم کو حج کروا دوں گا۔ بس ناظرین کرام، یہ میری زبان سے نکلنے کی بات تھی تو مقتولہ کا والد مجھ سے کہنے لگا تم نے کیا بات کہی ہے، اس بات کو رپیٹ کرو۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگ اس کو معاف کر دو، تنازل دے دو، تو میں تم کو حج کروا دوں گا۔ اس نے کہا یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب کو حج کروا دو گے؟ میں نے کہا ہاں سب کو حج کروا دوں گا۔ کہنے لگے اچھا پھر ہمیں ذرا غور کرنے دو، سوچنے دو۔ کہتا میں فوری طور پر وہاں سے اٹھا اور باہر نکل آیا تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر سکیں۔ لو جی کو 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ واپس آیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ہم ہیں 13 آدمی، یہ 13 کا 13 جو ہے سب کو حج کراؤ گے؟ اگر تم سب کو حج کراتے ہو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، حرمین شریفین کی محبت ہر شخص کے دل کے اندر ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہوگا، ایون ضعیف مسلمان، کمزور ایمان والا، اس کے دل میں بھی حرمین شریفین کی محبت۔ لو جی کہتا ہے کہ میں وہاں سے باہر نکلا، میں نے وہ جو پرنس جنہوں نے مجھ کو بھجوایا تھا ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ جناب اس شرط پہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت خادم الحرمین شریفین کا جو سفیر تھا اس کو فون کیا، اور حج کا موسم جو ہے وہ قریب آ رہا تھا۔ خادم الحرمین شریفین کے خرچے کے اوپر یہ 13 کے 13 آدمی جو ہیں ان کو ویزے ایشو کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں سب سے پہلے کہاں پہ آتے ہیں ناظرین کرام؟ یہ سب سے پہلے مدینہ شریف اترتے ہیں۔
اس واقعے کے راوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خود ان کے استقبال کے لیے مدینہ شریف موجود تھا. کہتا ہے کہ جس وقت میں ان کو لے کے آیا اور انہوں نے آ کے مسجد نبوی شریف کو دیکھا, روضہ اقدس کو دیکھا, اب ان کی کیفیت, ان کی آنکھوں میں آنسو. یہ مسجد نبوی شریف ہے, یہ روضہ شریف ہے, یہ اب ہم یہاں پہ موجود ہیں. ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں واقعتاً حج کے لیے آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں. کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ لے آؤ وہ پیپر کہاں ہیں جن کے اوپر تم ہم سے دستخط کرانا چاہتے ہو. کہتا ہے کہ میں پہلے سے بندوبست کر چکا تھا, مسئولین کو, ذمہ داران کو بھی بلوا لیا گیا, ٹیبل وہیں پہ لے آئے اور جو انہوں نے تنازل دینا تھا اس کے اوپر دستخط کر دیے. ناظرین اکرام, اس کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے خادم الحرمین شریفین کے خرچے کے اوپر حج کیا. وی آئی پی حج تھا, سرکاری حج تھا. اور اس کے ساتھ چونکہ انہوں نے تنازل دے دیا تھا, وہ جو حافظ قرآن تھا جیل کے اندر, جس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے, اس کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے. ناظرین اکرام, اس واقعے کے اندر کتنے ہی ہمارے لیے روشن پہلو ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے, اس دنیا کے اندر سبحان اللہ حرمین شریفین کے ساتھ محبت اور بیت اللہ شریف کا حج ہر مسلمان کی تمنا, اس کی تڑپ, اس کی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ زندگی میں بیت اللہ شریف کا حج کرا لوں. میں اس پروگرام کے اختتام پر میں تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی محبت کے اندر مزید اضافہ فرمائے. بارک اللہ فیکم.